صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک منافق مسلمان تھا، یعنی بظاہر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے منافق تھا، کافر تھا۔ اس کا ایک یہودی سے کسی لین دین میں جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا بھئی بات سنو، تم تو مسلمان ہو نا، حضور پاک کی خدمت میں چلتے ہیں، اللہ کے نبی کو یہ قصہ سناتے ہیں، حضور جو فیصلہ کر لیں تم بھی قبول کرو میں بھی قبول کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس مسلمان نے بھی یہ سمجھا کہ بھی بہرحال کچھ بھی ہو میں مسلمان ہوں ظاہر میں، اب باطن کا علم تو اللہ کو ہے نا، اور یہ یہودی ہے تو لازماً حضور میرے حق میں فیصلہ فرمائیں گے۔ لیکن جب حضور نے فیصلہ سنا، قصہ سنا، مقدمہ سنا، تو معلوم ہوا کہ حق یہودی کا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے تو حق والے کے حق میں فیصلہ کرنا تھا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب مسلمان بڑا پریشان کہ یہ تو اللہ کے نبی نے بھی فیصلہ میرے خلاف کر دیا۔ جب باہر نکلے تو کہنے لگا دیکھو بات سنو، ہو سکتا ہے کہ میری بات یا آپ کی بات حضور پاک کو پوری طرح سمجھ نہ آئی ہو، اس لیے میرا منشا ہے کہ ہم ایک دفعہ سیدنا عمر سے بھی فیصلہ کروا لیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر تو بڑا سخت آدمی ہے، بڑا شدید آدمی ہے، وہ تو کبھی یہودی کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو حضرت عمر کے دروازے پہ آئے، ان کو سارا قصہ سنایا، اور یہودی نے بھی بتلایا کہ اس طرح ہم حضور کی خدمت میں گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فیصلہ جو ہے وہ میرے حق میں کر دیا، یہ آپ کا مسلمان نہیں مانتا۔ آپ نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی بات تو یہی ہے۔ آپ نے کہا اچھا تم ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں تشریف لے کے آئے اور فاروق کی تلوار لے کے آئے اور ماری اور منافق کی گردن اڑا دی۔ انہوں نے کہا ہاں قضا کبھی بما لم یرضى علی قضاء رسول اللہ، عمر اسی طرح فیصلہ کرے گا جو حضور کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوگا۔ اب جناب بات بڑھ گئی، اس منافق کے ساتھی رشتہ دار بھی حضور کی خدمت میں پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ ایک معمولی معاملہ تھا، اس کے لیے عمر نے ہمارا بندہ قتل کر دیا ہے۔ اگر جھگڑا تھا اس کے خلاف فیصلہ فرما دیتے، اس کو سزا دے دیتے، جرمانہ دے دیے، تو نہیں کہ قتل کر دو۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا کہ پوچھوں کیوں کیا ہے تم نے ایسا؟ حضرت عمر ابھی دربار میں پہنچے، حضور نے ابھی فیصلہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے جبریل بھیجا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب عمر نے جو فرش پہ فیصلہ کیا میں نے عرش پہ منظور کر لیا ہے۔ اور فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم محمد مصطفیٰ، اللہ تو سب کا رب ہے نا، لیکن یہ شان مصطفیٰ ہے نا کہ خطاب کر کے فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان والے نہیں جو آپ کے فیصلے پر قبول نہ کریں اور آپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کریں۔ اگر آپ کے فیصلے کے بعد ان کے دلوں کے اندر کوئی کرکری ہوتی ہے تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے، یہ کافر تھا جس نے آپ کے فیصلے کا انکار کیا ہے، اور حضرت عمر کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اسی کو ہم قبول فرماتے ہیں۔